اچھا، یہ تو امیر المومنین کے بیانات آپ توحید کے اعتبار سے بیان کر رہے تھے، خود امیر المومنین کے کلام سے توحید کی معنی کو کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ توحید کا کیا معنی بیان کیا گیا ہے؟ اسی سوال کے جواب میں اگر ہم امام علی علیہ السلام کے بیانات کو دیکھیں تو تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جتنے ذرائف امام نے توحید کے حوالے سے مختلف خطبات میں اور مختلف بیانات میں بیان کیے ہیں، اس کے لیے اتنا وقت نہیں ہے۔ لیکن ایک دو جملوں کی طرف ہم اشارہ کریں گے، اور توحید کی جو ایک معنی امیر المومنین فرما رہے ہیں ہم اس کو یہاں پر بیان کریں گے۔ دیکھیں، اگر ہم توحید کی اقسام کو دیکھتے ہیں کلی طور پر علم کلام کے اندر، تو دو بنیادی قسمیں ہمیں توحید کی نظر آتی ہیں۔ ایک توحید علمی ہے، جس کا میں نے تھوڑی دیر پہلے اشارہ کیا، نظری جس کو ہم کہتے ہیں، اور ایک توحید عملی ہے۔ توحید علمی کے اندر، نظری کے اندر دوبارہ ایک بہت بڑی قسمیں سامنے آتی ہیں ہمارے لیے۔ ایک توحید ذاتی ہے کہ ذات پروردگار کی وحدانیت، اور توحید صفاتی ہے، صفات کے مرحلے میں ذات پروردگار کی وحدانیت، اور اس طرح پھر توحید افعالی ہے، فعل اور افعال کے مرحلے میں ذات پروردگار کی وحدانیت کا عقیدہ۔ یہ عقیدتی مراحل میں، فکری مراحل میں توحید کی تین بنیادی قسمیں ہیں۔ اور پھر توحید عملی، ان کے مقابلے میں توحید عملی ہے، جہاں پر توحید عبادی وغیرہ مد نظر ہوتی ہے، کہ جہاں پر انسان عملی طور پہ اگر کسی کی عبادت کرنا چاہے تو وہاں پر فقط ذات پروردگار کی ہی عبادت جو ہے وہ کی جائے۔ یہ توحید عملی کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر اگر ہم توحید ذاتی کو فقط تھوڑا بہت دیکھیں امیر المومنین کے بیانات کی روشنی میں، تو آپ دیکھیں کہ جنگ جمل کے دوران ایک صحرا نشین شخص جو ہے وہ امیر المومنین کی خدمت میں پہنچتا ہے اور سوال کرتا ہے امیر المومنین سے کہ کیا خداوند متعال واحد ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ سوال کیا، جنگ کا ماحول بنا ہوا تھا، امام کے جو اصحاب تھے، جو ساتھی تھے، وہ اس پر ہجوم آور ہوتے ہیں کہ کس موقعیت میں، کس ماحول میں آپ کیا کچھ پوچھ رہے ہیں امام سے؟ دیکھ نہیں رہے امام کس موقعیت میں ہے اور کس جنگ کی پریشانی کے اس مورد میں ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ یعنی ایک طرف جنگ کا ماحول ہے، کچھ اقدامات کرنے امام نے، اس کے حوالے سے امام متوجہ ہیں اور مصروف ہیں، اور آپ وہاں پر سوال کر رہے ہیں توحید کے حوالے سے۔ ظاہراً موقع تے سوال بھی نہیں ہے۔ جی بالکل۔ تو وہاں پر ایک خوبصورت بات جو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دعوہ فإن الذی یریدہ الاعرابی هو الذی نریدہ من القوم، چھوڑ دیں اس کو آپ، یہ جو کچھ پوچھ رہا ہے نا، یہی تو وہ بات ہے جو ہم اس اپنے مقابل لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، ان سے جس بات کا ہم ارادہ رکھتے ہیں، جو ان سے ہم بات چاہتے ہیں، یہ وہی تو ہے جو یہ پوچھ رہا ہے۔ ہم کس لیے جنگ کر رہے ہیں؟ جن لوگوں کے ساتھ ہم جنگ کر رہے ہیں، کس بات پر ہمارا ان کے ساتھ یہ جھگڑا ہے؟ وہ یہی تو ہے جو چیز ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، جو ان سے ہم چاہتے ہیں، وہ توحید ہی تو ہے۔ تو وہاں پر پھر امام علیہ السلام نے کچھ زاویے جو ہیں وہ اس توحید کے روشن کیے ہیں اس اعرابی کے لیے، اور جو اسی توحید ذاتی کی طرف ناظر ہیں۔ دیکھیں، علم کلام کے اندر ہم جب توحید ذاتی کی معنی کرتے ہیں، امیر المومنین کے انہی بیانات سے ہی ہمارے لیے وہ معنی روشن ہوتی ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ دیکھیں، چار واحد کی چار معنی ہیں، اس اعرابی کو امام کہتے ہیں۔ دو معنی جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، لیکن جو درست ہیں خداوند متعال کے بارے میں، جب آپ کہتے ہیں کہ خدا واحد ہے، تو دو معنی درست ہیں ذات پروردگار کے لیے۔ میں ان دو درست معنی کی طرف اشارہ کر دوں کہ امام فرماتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ خداوند متعال واحد ہے، هو واحد لیس لہ فی الاشیاء شبہ، اگر آپ واحد کہتے ہیں اور پھر یہ مراد لیتے ہیں کہ موجودات کے اندر کوئی اس کی مثال نہیں ہے، کوئی اس کی شبیہ نہیں ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ یہ درست معنی ہے۔ اچھا، یہ کون سی معنی ہے؟ علم کلام کی اصطلاح میں اگر ہم تھوڑا علمی اعتبار سے اس کو دیکھیں تو ہم اس کو توحید واحدی سے تعبیر کرتے ہیں کہ توحید ذاتی کے مرحلے میں توحید واحدی یعنی ذات پروردگار کی وحدانیت میں ہم اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ موجودات کے اندر اس کا کوئی مثال نہیں ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ دوسری معنی انہ عز وجل احدی المعنی، پھر جب آپ کہتے ہیں کہ خداوند متعال واحد ہے اور آپ مراد اس واحد سے یہ معنی لیتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں، اپنی حقیقت میں وحدانیت رکھتا ہے، تو یہ بھی درست ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی امام فرمانا چاہتے ہیں کہ توحید ذاتی کا جو دوسرا مرحلہ درست ہے ذات پروردگار کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ یعنی وہ ایسی ذات ہے کہ جس طرح موجودات کے اندر دوسرا کوئی موجود اس کی مثال نہیں بنتا، اس کا شریک نہیں بنتا، اس کی شبیہ نہیں بنتا، تو
دوسرے مرحلے میں وہ اپنی ذات میں بھی اس طرح نہیں ہے کہ وہ اجزاء سے مرکب شدہ ہو، اپنی ذات میں وہ کسی اجزاء سے ترکیب یافتہ نہیں ہے، بلکہ جو بھی تقسیم آپ ذہن میں رکھیں، ایک چیز کی آپ جس طرح سے بھی تقسیم کرنا چاہیں، خارجی اجزاء کی طرف آپ اس کی تقسیم کرنا چاہیں، یا ایک چیز کی آپ عقلی اور اپنے خیال اور گمان اور وہم میں تقسیم کرنا چاہیں، کسی بھی اعتبار سے ذات پروردگار اپنی ذات میں اس طرح کی تقسیم سے مبرہ اور منزہ ہے۔ یہ وہ توحید ذاتی کی معنی ہے جس کو ہم علم کلام کے اندر توحید احدی سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو پس توحید ذاتی کی یہ دو معنی ہیں، اور یہ دونوں معنی ہمیں امیر المومنین کے بیان سے روشن ہوتی ہیں کہ توحید ذاتی یعنی یہ کہ ذات پروردگار کا کوئی شبیہ نہیں ہے، ذات پروردگار اپنے اس وجود کے اندر کسی نوعیت کے اجزاء سے مرکب نہیں ہے، نہ وہ اجزاء خارجی، نہ وہمی، نہ عقلی، اور نہ کسی انسان کے گمان میں کوئی اجزاء آتے ہوں، کسی بھی تقسیم سے وہ کیا ہے، منزہ اور مبرہ ہے۔ اچھا، یہاں پر اسی توحید ذاتی کی طرف جو امیر المومنین کا وہ جملہ جس کو ہم نے پہلے کچھ اشارہ بھی کیا تھا، فقط اس جملے کو بعض جملات کو ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں اور ترجمے کی حد تک گزر جاتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ روشن ہو جائے کہ نہج البلاغہ کس قدر جو ہے توحید کی ظرافت رکھتی ہے، توحید کے حوالے سے کس گہرائی کو بیان کر رہی ہے، اور وہ خود تفصیل میں جا کر نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں۔ وہی پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا، جس میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اول الدین معرفتہ، آغاز دین کیا ہے، معرفت پروردگار ہے، وہ کمال معرفت ہی تصدیق بھی، اور کمال معرفت پروردگار کیا ہے، تصدیق ہے ذات پروردگار کی، وہ کمال تصدیق بھی توحید ہو، اور تصدیق پروردگار کا کمال کس میں ہے، اسی کی توحید میں ہے۔ تو یہاں پر پروردگار کی معرفت اور اسی معرفت کی تصدیق، تقریباً یہ شارحین اکثر لکھتے ہیں کہ یہ وہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی فطرت میں پروردگار نے رکھی ہیں، لہٰذا اگر انسان اپنی فطرت کی طرف مراجعہ کرے گا تو وہ یہ عقیدہ پیدا کر لے گا کہ اس عالم کا کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ لیکن آگے جو ہے وہ توحید کمال ہے اس معرفت کا، اس تصدیق کا۔ پھر توحید کے سلسلے میں امام فرماتے ہیں کہ وہ کمال و توحید ہی الاخلاص لہ، کمال توحید کس بات میں ہے کہ انسان کب جو ہے وہ موحد کہلا سکتا ہے، جب وہ اس عقیدے کے اندر خالص پن عقیدہ پیدا کرے، یعنی اس کی تمام تر توجہ ذات الہی کی طرف مرکوز ہو جائے، ہر پہلو میں، فردی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، کسی بھی اعتبار سے خداوند متعال کے نسبت اس کی اس توحید کے عقیدے میں اخلاص کامل آ جائے۔ پھر خود امام بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ کمال توحید اخلاص کے اندر ہے، یہ اخلاص کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ کمال الاخلاص لہو نفی الصفات عنہ، کمال اخلاص یہ ہے کہ ہر اس صفت کو ذات الہی سے نفی کی جائے، دور کیا جائے کہ جو صفت زائد ہے اس کی ذات پر۔ اب دیکھیں، ہم توحید ذاتی کی معنی کی نا، کہ توحید ذاتی کی ایک معنی کیا تھی؟ توحید احدی، یعنی ذات پروردگار اپنی حقیقت کے اندر ترکیب نہیں رکھتا، مختلف اجزاء کا مجموعہ نہیں ہے۔ یہ امام کا جملہ اس کی طرف ناظر ہے۔ امام کہتے ہیں کہ صفات جو زائد ہوں ذات پر، اس کو نفی کریں۔ میں زیادہ وضاحت نہیں دوں گا، خود امام کے جملات کی تلاوت کروں گا۔ دیکھیں خود آگے امام فرماتے ہیں کیوں؟ لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف، ہر اس طرح کی صفت خود گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ وہ موصوف کا غیر ہے۔ موصوف اور چیز ہے، صفت اور چیز ہے۔ وشہادت کل موصوف انہا غیر صفہ، خود موصوف گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ وہ کچھ اور ذات ہے، اور وہ جو اس کی صفت زائد بر ذات ہے وہ کچھ اور چیز ہے۔ یہ اس طرح جیسے آپ دیکھیں انسانوں کے اندر ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص عالم ہے، ایک عرصہ عالم نہیں تھا، اب وہ عالم ہے، بس اس کی ذات کچھ اور ہے، اس کی صفت کچھ اور ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ایسی صفات جو ذات سے الگ ہوں وہ خداوند متعال سے کیا کریں؟ نفی کریں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ فمن وصف اللہ سبحانہ فقد قرنہ، اگر آپ نے ایسی کسی صفت سے خدا کو موصوف کر دیا تو آپ نے گویا اس وصف کو ذات الہی کا قرین بنا دیا، چونکہ ذات الگ ہے، صفت الگ ہے۔ اب اگر ایسی صفت ذات الہی کے لیے بیان ہوگی تو یہاں پر دو چیزیں آ جائیں گی، دو ایسی چیزیں جو ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ آپ نے اس موجود کو خدا فرض کر لیا کہ جو درواقع ذات رکھتا ہے اور ایک الگ سے
صفت رکھتا ہے. یہاں دو چیزیں سامنے آ جائیں گی. ومن قرن فقد ثنہ، اور جس نے ذات الہی کے لیے قرین بنایا اس نے اس کو دو بنا دیا. یعنی یوں سمجھیں کہ وہ ذات الہی اپنے حقیقت اور ذات کے اندر پھر وہ ایک ذات نہیں ہے، ایک چیز نہیں ہے، وحدانیت کا حامل نہیں ہے، بلکہ وہ مرکب بن جاتا ہے دو چیزوں کا. اور یہی چیز اس کی محدودیت کا باعث بنتی ہے. اور جہاں ایک موجود محدود ہو جائے وہ ذات پروردگار نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جب آپ نے کسی اور چیز کو اس کا قرین بنا دیا یعنی اس کو آپ نے محدود کر دیا، جبکہ وہ ذات کیسی ذات ہے؟ لامحدود ہے. جب لامحدود ہے اور حد نہیں رکھتی، اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑتا کہ کوئی اور چیز آ کر اسے کیا بنے؟ قرین بنے، اس کے ردیف میں آ کر ٹھہر جائے اور یوں وہ محدود بن جائے. تو لہٰذا یہ امیر المومنین کے بیانات جو ہیں ہمارے لیے اس بات کو روشن کرتے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ توحید یعنی ذات پروردگار کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس کی وحدانیت کی بات کرتے ہیں، تو مراد ہماری کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات میں بھی ترکیب نہیں رکھتا، واحد ہے، اور جتنی صفات کمالی اس کے لیے ہیں وہ اس کی عین ذات ہیں. اسی طرح موجودات کے اندر اس کا کوئی شبیہ اور کوئی اس کا مثال بھی نہیں ہوتا. تو اب آپ اندازہ کریں وہ لوگ کہ جو خداوند متعال کے حوالے سے وحدانیت کی بات کرتے ہیں اور خود کو موحد کہتے ہیں، اور دوسری جانب سے خدا کی جسمانیت کی بات بھی کرتے ہیں اور خداوند متعال کو ان بادشاہوں کی طرح ایک بادشاہ فرض کرتے ہیں جو ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ امیر المومنین جس نگاہ سے توحید کو بیان کر رہے ہیں، کیا اس طرح کے لوگوں کو ہم ایک موحد کے عنوان سے کہہ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کہہ سکتے. تو وہابیت اور دوسرے بعض مکاتب جو توحید کی بات کرتے ہیں وہ اس طرح بات کرتے ہیں کہ ذات الہی کے لیے جسمانیت کے قائل ہو جاتے ہیں، وہ محدودیت کے قائل ہو جاتے ہیں، جبکہ خدا کی وحدانیت ایک ایسی وحدانیت ہے جہاں کوئی محدودیت جو ہے وجود نہیں پاتی.